میرے عزیز ترین بھائیوں، بزرگوں اور میری نئی زمانے کی نئی پود، مائی نیو جنریشن، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 142۔ یہ آیت ہمارے معزز علماء کرام تحویل قبلہ سے متعلق بتاتے ہیں اور بڑی تفصیل سے اس کے واقعات اور اس کے ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اس آیت کو مطالعہ کریں گے، لیکن اس کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے میری ایک درخواست ہے کہ وہ سب کچھ جو تحویل قبلہ سے متعلق آج تک آپ نے پڑھا سنا، سب ذہن سے نکال دیں۔ اس ذہن کو تمام روایات اور تمام تفاسیر اور تمام علماء کرام کے بیانات سے خالی کر دیں اپنے ذہن کو، پھر اس آیت کو پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت باترجمہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے، جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کا۔ آپ بھی اپنا من پسند ترجمے والا قرآن مجید کھول لیں، جو بھی آپ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل فرمایا وہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ یہ ایک آیت کا حصہ ہے اس کا جو نازل ہوئی تھی۔ آپ کے پاس اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجئے۔ جو میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے۔ ترجمہ دوبارہ سناتا ہوں میں آپ کو، آپ بھی اپنے قرآن مجید میں دیکھیں۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے۔ یہ ہے ترجمہ جو اللہ کے کلام کا ہمارے بزرگ جناب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کیا۔ آپ بھی اپنا ترجمہ دیکھ لیں، تقریباً یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم یہ دیکھیں کہ یہ ترجمہ اس عربی متن سے کیسے حاصل ہوا۔ ترجمہ تو آ گیا، نکتہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ حاصل کیسے ہوا عربی متن سے۔ میں اس کو آپ کے سامنے لفظاً رکھتا ہوں، کاغذ پینسل لے لیں، نوٹ کرتے جائیں، ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بہت جگہ کام آئے گا۔ پہلا لفظ ہے سَيَقُولُ۔ یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ہے سین۔ یہ دراصل صوفہ کا سین ہے،
اور جن الفاظ سے، جن آیات سے پہلے یا جن جملوں سے پہلے سوف آ جائے یا یہ سین آ جائے سوفا کا، ان کا ترجمہ فعل مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سن لیں کہ یہ انگریزی زبان کا ول ہے، WILL۔ جب بھی آپ انگریزی کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی مضمون پڑھتے ہیں اور اس تحریر میں ول آ جائے تو آپ بغیر کسی کو پوچھے ہوئے اس کا ترجمہ فیوچر ٹینس میں کر دیتے ہیں۔ بس بالکل اسی طرح یہ سین یا سوفا عربی زبان کا فیوچر ٹینس ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ مثلاً سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، آیت نمبر سورہ تکاثر جو ہے وہ 102 نمبر سورت ہے۔ آیت نمبر 3 میں آتا ہے سوف تعلمون۔ سوفا ول، گا گے گی کا ترجمہ دے گا، تعلمون تم جان لو گے، تعلمون تمہیں علم، عالمون سوفا ہو جائے گا، یہ گا یہاں سے نکلا ہے۔ اسے ہم اپنی پنجابی زبان میں بھی کہا کرتے ہیں لگ پتے جان گے، یہ سوف تعلمون ہے۔ یہ اسی آیت میں، اسی صورت میں، سورہ تکاثر میں اور بھی کئی جگہ آیا ہے، 2-3 جگہ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ اعلیٰ 87 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت میں آتا ہے سیذکرو، ذکر کرے گا۔ یہ گا کہاں سے آ گیا؟ سین ہے پہلے لگا ہوا۔ اسی طریقے سے سورہ لہب، سورت نمبر 111 آیت نمبر 3، سیصلی نارن، سا وہی سین ہے سیقول والا، یصلا وہ داخل ہوگا، جائے گا، نارا آگ میں۔ تو اس سین نے یہاں بھی سیذکر کے ساتھ لگ کر سین نے وہاں بھی تکاثر، سورہ تکاثر میں تعلمون سے پہلے سوفا لگ کر پورے جملے کو فیوچر ٹینس کا جملہ بنا دیا۔ لہذا ان کا ترجمہ ہوگا گا گے گی کے ساتھ۔ اس کے بعد آ گیا اس میں سیقولو کی بات کر رہا ہوں، ذرا اپنی پرانی یاد پہ آ جائے۔ سیقولو میں دوسرا لفظ ہے یہ زبر یا، یہ 3rd پرسن کی نشانی ہے۔ جہاں بھی کہیں آپ کو ملے گا یومنون، یوقنون اور دوسری جگہوں پر، وہ یہ جو ہے نا وہ 3rd پرسن کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اس کے آگے قولو ہے، سیقولو، سین تو ہو گیا گاگے کی، یہ ہو گیا 3rd پرسن، اور آگے ہے قولو، بات، قول۔ اس قولو سے پہلے اگر الف لگا دیں تو ہو جائے گا اقولو، میں کہتا ہوں، اور اگر اس سے پہلے تے لگا دیں تو ہو جائے گا تقولو، تم کہتے ہو، تو کہتا ہے، یو سے۔ اگر اس قولو سے پہلے نون لگا دیں تو ہو جائے گا نقولو، ہم کہتے ہیں۔ تو
تو اسی طریقے سے جب اس کے ساتھ یہ لگ گئی تو ہو گیا یقولو، وہ کہتا ہے، تھرڈ پرسن۔ اب ذرا ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں۔ سیقولو، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے کہیں گے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہیں گے جمع کا جملہ ہے، اور کہیں گے کے لیے لفظ آتا ہے عربی زبان میں یقولون، یقولو نہیں آتا۔ یقولو واحد کی نشانی ہے، ایک کہے گا، اور جب کہیں گے ہوگا تو پھر یقولو نہیں ہوگا، پھر یقولون ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال قرآن مجید میں سے ہی عرض کرتا ہوں۔ سورہ اسراء 17 نمبر سورت، آیت نمبر 51، سیقولون، تو وہ کہہ دیں گے۔ سورہ کہف 18 نمبر سورت، آیت نمبر 22، سیقولون، وہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون سورت نمبر 23 میں آیت نمبر 85، 87 اور 8، 9 میں یہی سیقولون لکھا ملے گا، اور نیچے ترجمہ جمع کا ملے گا، وہ کہیں گے۔ لیکن یہاں ہے سیقولو، اس کا ترجمہ ہم کہیں گے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سیقولو واحد ہے۔ تو سیقولو کا ترجمہ بنے گا کوئی کہے گا، یہ تھرڈ پرسن ہے، اور کوئی بھی تھرڈ پرسن ہے۔ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن آپ، تھرڈ پرسن وہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو سیقولو کا ترجمہ ہے کوئی کہہ دے گا۔ اس کے بعد آگے آتا ہے السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوفوں میں۔ اس کے بعد آتا ہے ما ولہم عن قبلتہم التی، ما ولہم، کیوں منہ موڑ لیا انہوں نے اپنے قبلے سے۔ یہ لفظ ما کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ یہ جملوں کو سوالیہ بناتا ہے، بعض جگہ یہ جملوں کو انکاریہ بنا دیتا ہے۔ اس کی اگر آپ مثال نوٹ کرنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی مثال تو یہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ما، کیوں۔ دوسری جگہ آپ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں لفظ ما کو اگر پڑھیں گے تو جو یا جو کچھ کے معنی دے رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 میں بھی یہ لفظ آیا ہے، جس کو، جن کو، ما کا ترجمہ مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں، سورہ تغابن میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 7، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں یہ لفظ ما جب تک کے معنی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نہیں کے معنی بھی دیتا ہے، جیسے ما کان محمد نبا احد من رجالکم، یا وما محمد الا رسول۔ تو یہ موقع محل کے لحاظ سے یہ لفظ ما اپنے معنی مختلف دیتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر جو آیا ہے نا ما ولہم، کیوں منہ موڑ لیا انہوں نے، واللہ کے معنی ہوتا ہے رخ بدل لینا، منہ موڑ لینا۔ اب اس ترجمے میں ذرا دوبارہ توجہ فرمائیں
پوری آیت میں ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں ایک لفظ ہے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو، یعنی اس سے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ذکر ہے، لیکن عربی متن سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمانوں کا ذکر ہے۔ عربی متن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ترجمہ یہ مسلمانوں کیا جا سکے۔ یہ ایک مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وہ جرم جو کسی اور نے کیا تھا مسلمانوں کے سر تھوپ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، مترجمین نے مسلمانوں کا نام لگا دیا۔ اللہ کے بندو، جب اللہ نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا، آپ کیوں مسلمان کا نام لکھ رہے ہیں؟ یہ تحویل قبلہ کا جرم تو یہودیوں نے کیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جرم تو یہودیوں نے کیا تھا۔ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، قبیلہ بنو نجران کے علماء کرام آئے، بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خانہ کعبہ سب کا قبلہ تھا، تو پھر ان لوگوں نے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کر لیا تھا؟ یہ بنو نجران کے قبیلے نے سوال کیا تھا۔ کچھ تھوڑی سی اپنی اسلامی تاریخ بھی پڑھ لیا کریں۔ تو میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اینڈ مائی نیو جنریشن، آیت کے اس حصے میں ترجمے میں دو غلطیاں ہیں۔ ایک تو سیقول واحد کا ترجمہ ہے، واحد کا جملہ ہے، لیکن ترجمہ کر دیا گیا جمع کے حساب سے، کہیں گے، یہ غلط ہے، کہے گا۔ اور دوسرے، عربی متن میں مسلمانوں کا نام نہیں ہے، اردو متن میں مسلمان لکھ دیا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ آج کے اس چھوٹی سی نشست میں میں آپ کے لیے یہ دو سوال چھوڑتا ہوں، ذرا آپ بھی غور فرما لیں کہ جو کچھ میں نے عرض کیا کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔